میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران کے اندر جو نیٹ ورک تھا موساد کا، وہ اس کو پکڑنے میں پاکستان کا کیا رول ہے، کتنے لوگ پاکستان نے پکڑے ہیں، اور یہ جو بی ایل اے ہے یہ موساد کا حصہ تھی، اس نے کیا کیا کارروائیاں کی، اور چابہار پورٹ جو ایران کی ہے اس کو اڑانے کا جو منصوبہ تھا وہ کیسے پکڑا گیا، اس میں کون لوگ تھے، اور پھر یہ کہ پورے مڈل ایسٹ میں یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے موساد کا، کتنے لوگ ہیں جو موساد کے نیٹ ورک کا حصہ ہو سکتے ہیں یا ہیں۔ پورے عرب کو، پورے مڈل ایسٹ کو اس پر الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ کتنے لوگ ہیں، کہاں پہ لوگ موجود ہیں، اور کس طریقے سے یہ موساد کا نیٹ ورک بنا تھا۔ یہ ساری تفصیلات کے ساتھ میں ہوں میاں طاہر، اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس میپ کی طرف۔ یہ دیکھیں، یہ ایران کا میپ ہے، اور یہ اس کے ارد گرد سعودی عربیہ، عراق ہے، ٹرکی ہے، یہ ترکمانستان ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، اور انڈیا کہیں بہت دور۔ اس ایران میں آنے والے انڈینز، جو کہ پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ وہ چابہار جو ان کی پورٹ ہے اس کو بہانہ بنا کر آئے، کیونکہ ایران کو پاکستان کے گوادر اور اسی طرح یو اے ای کو پاکستان کے گوادر اور خاص طور پہ انڈیا کو پاکستان کے گوادر سے بڑا خطرہ رہا ہے، اور ان کو یہ پورٹ چلتی ہوئی اچھی نہیں لگی۔ اسی وجہ سے انہوں نے چابہار یہاں پہ اس کی جو بندرگاہ ہے اس کو چالو کرنے کے لیے ایک پلان بنا، اور اس میں بھارت نے سب سے زیادہ ایران کو اس کے لیے انسٹیگیٹ کیا۔ اب یہ تو چلو ان کا حق ہے کہ ایران اپنی بندرگاہ کو چلائے، ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو چھپا ہوا منصوبہ تھا بھارت کا، اس میں یہ شامل تھا کہ وہ لوگ جو نیوی کے لوگ ہیں اور بیسیکلی وہ موساد کے ایجنٹ ہیں، وہ یہاں آئے اور انہوں نے آ کے چابہار کے بہانے انہوں نے پورا ایک نیٹ ورک بچھایا، اور یہ پاکستان کی سرحد تک وہ زاہدان اور یہ ان ایریا سے یہاں پہ آپریٹ کرتے رہے، اور پھر یہ افغانستان کے ساتھ بھی انہوں نے مل کے پاکستان کے خلاف آپریٹ کیا، اور یہاں سے کلبوشن پکڑا گیا۔ سب سے بڑی اس کی گلیرنگ ایگزامپل ہے جو آج بھی پاکستان کے پاس ہے، اور وہ نیوی کا سینئر ترین افسر ہے، اور وہ تاجر کے روپ پہ یہاں رہا تھا۔ اچھا، اب یہ جو جتنے بھی اس کا جو نیٹ ورک تھا یہاں پہ، اس میں جو سب سے اہم خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ چابہار ہے ایران کے اندر، ابھی جب اسرائیل نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا ہے تو اس نے سب سے زیادہ اپنے موساد کے اسی نیٹ ورک کا استعمال کیا ہے، جس میں راک ایجنٹ تھے، جس میں انڈین تھے، جس میں افغان تھے، اور ظاہر ہے ایران کے اندر سے لوگ بھی تھے۔ لیکن پاکستان نے، میں نے آپ کو بہت پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، جب ان کا دورہ ایران ہوا تو انہوں نے ان کے ساتھ سارے نقشے شیئر کیے، سارے لوگوں کی لسٹیں شیئر کی۔ اس کے بعد پاکستان نے ایک آپریشن کا آغاز کیا۔ یہ آپریشن کا آغاز اے پی ایس کی بس کے حملے کے بعد کیا گیا تھا، اس کا نام رکھا گیا تھا فیلکن کلا، یعنی کہ شہباز کا پنجہ۔ اس شہباز کے پنجے نے ان لوگوں کا پیچھا کرنا شروع کیا کہ یہ جو بی ایل اے کے لوگ ہیں جو ایران کے اندر جا کے آپریٹ کرتے ہیں اور ایران سے اس طرف کرتے ہیں، وہ بیسیکلی موساد کا نیٹ ورک تھا۔ تو جب ان کا پیچھا ہوا تو اس دوران ایک بہت بڑا انکشاف ہوا، وہ یہ تھا کہ چابہار بندرگاہ جو ہے اس کو بم سے اڑایا جانا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو جو ساز و سامان فراہم کیا ہوا تھا، اس میں جو پکڑے گئے ہیں 312 لوگ پکڑے گئے اس منصوبے کے حوالے سے، اور یہ تفتان، زاہدان، ایران شہر اور سراوان سے پکڑے گئے۔ یہ جو 312 لوگ ہیں، ان کے قبضے سے 27 سیٹلائٹ فون سے مراد جو سیٹلائٹ کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، رستے میں کہیں پکڑا نہیں جا سکتا، اور کوئی 14 ان کے پاس کمرشل ڈرون تھے، اور اس کے علاوہ کرپٹو وائلٹس یعنی کہ کرپٹو کرنسیز کے ان کے پاس اکاؤنٹس تھے، اور اسرائیلی سیٹلائٹ کے ساتھ ان کی 60 پوری یونٹ پکڑے گئے۔ اسرائیلی سیٹلائٹ کے 60 یونٹ ان کے قبضے سے لیے گئے، اور یہ جی لاٹ S-22
جو ان کا سیٹلائٹ ہے اس کے ساتھ یہ کنیکٹڈ تھے، یعنی کہ ان کی جتنی گفتگو ہوتی تھی، جو یہ وہاں پہ انفارمیشن پہنچاتے تھے، وہ GLAD-22 S-22 کے ذریعے جاتی تھی۔ اچھا، اب یہی نہیں ہوا صرف، بلکہ انہوں نے جو ایک میں نے آج دوپہر کو ذکر کیا تھا کہ 8200 یونٹ ہے ایک اسرائیل کا، یہ بڑا خطرناک ان کا انٹیلیجنس کا یونٹ تھا، اسی نے اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنایا تھا۔ اس یونٹ کو ایران کے ایک میزائل نے اب جا کے اسرائیل کے اندر جو ہے اس کو تو تباہ کر دیا ہے، لیکن اس کا ایک فارورڈ آفس ہے، 8200 کا ایک فارورڈ آفس تھا جو سائپرس میں تھا، وہاں سے اس آفس سے یہ جو BLA کے لوگ ہیں ان کو ذمہ داریاں دی جاتی تھیں، اور ان کی ذمہ داریوں میں کیا شامل تھا، یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو پاکستان ایران بارڈر پہ جو آٹومیٹڈ آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم لگا ہوا ہے، جس کے تحت لوگوں کے آنے جانے میں ان کی پہچان، ان کے یہ جو تھم نیل اور باقی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کی پتہ چلتا ہے کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے، اور اس کو پھر ویزا یا انٹری دی جاتی ہے، اس سارے سسٹم کی پوری جاسوسی یہ وہاں کر رہے تھے اس نظام کی۔ اور پھر جو تجارت ہوتی ہے اس کا پورے کا پورا ہمارا جو جتنا بھی سسٹم ہے پاکستان اور ایران کا آپس میں، اس کی وہ پوری انفارمیشن وہاں پہ دے رہے تھے۔ اور یہ کس طریقے سے دے رہے تھے، کون کون سی چیزیں ان میں شامل تھیں، ان میں تھا بلو برڈ نامی ایک ڈرون تھا، اور تھورایا XT Pro، یعنی کہ یہ چیزیں ایگزیکٹلی وہ بتا رہا ہوں جو ان سے پکڑی گئی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس پروجیکٹ کا نام تھا گڈن ایشا، اور یہ گڈن ایشا جو ہے یہ سائپرس سے اسرائیل کی ایجنسی موساد نے وہاں سے بیٹھ کے یہ بلوچستان کا پورا بارڈر جو ہے، بلوچستان اور ایران کا پورا بارڈر یہ مانیٹر کر رہے تھے، اور یہ مانیٹرنگ کرتے تھے، حساس تنصیبات کی نگرانی کرواتے تھے، نقل و حرکت، جتنے لوگ آئے، کتنے گئے، کون سے لوگ آئے، کون سے گئے، یہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ یہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا بھی کرواتے تھے۔ تو یہ پورا ایک نیٹ ورک پاکستان نے ان کے ساتھ مل کے BLA کے پکڑے ہیں، اور ایران کے اندر جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں اب تک سینکڑوں افغان باشندے بھی پکڑے جا چکے ہیں، اور سینکڑوں انڈین باشندے پکڑے جا چکے ہیں جو موساد کا حصہ تھے۔ انہی لوگوں نے اس پورے ایران کے اندر انہوں نے تباہی مچائی ہے، اور ایک ایک بندے کو، ایک ایک اہم شخصیت کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور اس کی جاسوسی کر کے اس کو آج بھی کچھ 7 سے 8 لوگ، ایک سائنسدان سمیت اور ان پاسداران انقلاب کے اہم لوگوں سمیت جو ہیں وہ قتل کرائے گئے ہیں۔ تو یہ تھا سسٹم سارا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ پورے مڈل ایسٹ میں کہاں کہاں ہے اور کتنے لوگ ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مڈل ایسٹ ہے، اس میں سعودی عرب، قطر، عمان، UAE ہے، عراق ہے، اور اسی طرح اس میں بحرین ہے اور جارڈن ہے۔ یہ جتنے ملک ہیں ان میں کہاں کتنے انڈین رہتے ہیں۔ یہ سارے انڈین تو خطرے کا باعث نہیں ہو سکتے، لیکن ایک جو ایران والوں نے بتائی ہے بات، وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر انڈین کا جو را کا نیٹ ورک وہ کیسے بنا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ٹرک ڈرائیوروں کی صورت میں آئے ایران کے اندر، اور انہوں نے اسی طرح اسرائیل سے ٹرک ڈرائیور کی شکل میں آئے کہ ہم ٹرک ڈرائیور ہیں، تو انہوں نے آ کے اپنا پورا نیٹ ورک بچھایا۔ تو یہ جو پورے UAE میں جو لوگ ہیں ان کی، وہ انڈیا میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ پورے UAE میں چھائے ہوئے ہیں، پورے مڈل ایسٹ میں چھائے ہوئے ہیں، وہ کس ملک میں کتنے لوگ ہیں اور ان میں کتنے راگ ہیں کسی کو نہیں پتا۔ تو اس کی میں آپ کو تعداد بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ عرب امارات جسے UAE کہتے ہیں، اس میں 43 لاکھ بھارتی ہیں، 43 لاکھ بھارتی ہیں، اور یہ بھارت کے جو بیرون ملک لوگ ہیں ان میں سے ان کا یہ 10% ہیں، اور یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ یعنی کہ پوری دنیا میں اگر بھارتی کہیں باہر ہیں تو اس کا دوسرا نمبر جو ہے وہ UAE کے اندر ہیں، 43 لاکھ۔ پھر سعودی عربیہ میں 25 لاکھ بھارتی ہیں، اور اسی طرح کویت میں 10 لاکھ بھارتی لوگ کام کرتے ہیں، اور عمان میں 8 لاکھ بھارتی لوگ ہیں، اور اسی طرح قطر میں 7.5 لاکھ بھارتی ہیں، اور بحرین میں 3 لاکھ بھارتی ہیں، اور ایران میں صرف 4337 تھے، صرف 4337 جنہوں نے وہاں پہ تباہی مچا دی۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اگر
4,337 لوگوں نے اتنی تباہی مچائی ہے. تو یہ جو اوپر تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں 3, 7.5, 8, 10 لاکھ, 25 لاکھ اور 43 لاکھ, ان میں سے کتنے را کے ایجنٹ ہوں گے اور کتنے وہ موساد کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں گے, کیونکہ یہ ایسے ہوا کی باتیں نہیں ہیں. قطر میں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہی سال, اسی سال بلکہ 8 بھارتی باشندوں کو سزائے موت دی گئی تھی اس لیے کہ وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. تو اس لیے ہمیں تو ہم نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے, ہم تو اس کو سنبھال لیں گے, لیکن یہ جتنے مڈل ایسٹ والے ہیں, جتنے یہ عرب ملک ہیں, وہ خیال کریں, یہ اندر سے تباہی لاتے ہیں. تو اس نیٹ ورک پہ نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے. اجازت دیجیے.